کریں. دعا کی فضیلت سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, دین میں دعا کی فضیلت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے؟ دعا جو ہے عبادت ہے, اور قرآن کریم میں بہت مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے مانگنے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے. اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, بہت ساری ایسی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور جو اسے نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اور روایت کے اندر تو الدعاء مخ العبادہ کہا گیا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے, عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے عبادت ہے. تو جو دعا ہے یقیناً یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا, ایک رجوع کا ایک سلسلہ ہے, ایک تعلق ہے. یقیناً جو دعا ہے اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے, تو دعا مانگنی چاہیے. اچھا, یہ اس حوالے سے بھی ذرا کلیئر کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دعا بعد میں مانگ لیں گے, پھر مانگ لیں گے, اور اسی طرح ساری نمازیں گزر جاتی ہیں, بس نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, یہ چلتے پھرتے دعا مانگ لیتے ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کریں, کیا ایسی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے چلتے پھرتے دعا جو ہے یہ تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے, لیکن بہت سارے دعا کے مسنون طریقے جو ہمیں بتائے گئے ہیں. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, وہ دعا مانگ رہے ہیں. انہوں نے دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا, اور دعا کے آخر میں اختتام میں جو انہوں نے درود شریف پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں درود پڑھا جائے گا اور جس دعا کے آخر میں درود پڑھا جائے گا, وہ جو دعا ہے وہ معلق نہیں ہوتی, لٹکی نہیں رہتی, وہ عند اللہ قابل قبول ہوتی ہے. اور دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اس کے چونکہ مراحل ہوتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت, کوئی مصیبت میرے اوپر آنا تھی, دعا مانگی, قبولیت ہو گئی, مصیبت ٹل گئی. یہ بھی دعا کی قبولیت ہے, جو میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا, یہ اس سے بہتر دے دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دعا کی یہ بھی قسم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک صاحب آئیں گے, اللہ کی ذات کہیں گے آپ جنت میں چلے جاؤ, کہے گا یا اللہ حساب کتاب نہیں ہوا, تو رب العالمین فرمائیں گے دنیا میں جو تُو نے دعائیں کی تھی ان دعاؤں کے ثمرات آج تجھے یہ مل رہے ہیں, واضح ہو رہے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ, ان دعاؤں کی برکت سے تمہیں جنت مل رہی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ محشر میں کھڑا ہوا ہر جو انسان ہوگا وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا ایک تو یہ مسنون اعمال ہیں, مسنون دعائیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر ہیں. جیسے شب قدر کی دعا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, آپ یہ دعا کیجئے. تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا, بہت ساری دعائیں ہیں. تو جو دعائیں ہیں, دعائیں آج مسئلہ پتہ کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں پڑھنے میں اور دعائیں مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے, اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کیا جائے, اور دعا پڑھی نہ جائے, دعا مانگی جائے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پڑوسی کے حقوق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل میری خدمت میں آئے اور آ کر پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ یہ ان کے حقوق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں وراثت میں ہی پڑوسیوں کو حصہ دار نہ بنا دیا جائے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ. یہ اس تفصیل ہے, یعنی اس میں بتایا یہ گیا کہ آپ کے اوپر حق ہے آپ کے والدین کا, عزیز و اقارب کا, آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے پڑوسیوں کا. ان کا جو حق ہے ان کو ادا کیجئے. آج مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی گھر میں گوشت بنتا یا بکری کا بچہ کو ذبح ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے کہ تھوڑا سا اس میں جو گوشت ہے وہ خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں بھجوا دو. اور اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک گھر میں ان کے گھروں میں گوشت نہ پہنچاتی, اور اکثر فرماتے کہ تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈالو, شوربہ اور یہ جو بڑھا لو, یعنی ہمسایوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے ہمسایوں کا بھی خیال اور حقوق جو ہے ان کا ادائیگی کرنی ہے. دیکھیں آج عید بالکل قریب ہے,
تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لا رہے ہیں، جوتے لا رہے ہیں، بہت ساری شاپنگ کر رہے ہیں. صحیح ہے، تو ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے.